غیبت کرنا ایسا کبیرہ گناہ ہے جیسے شراب کا پینا کبیرہ گناہ ہے، بدکاری کرنا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، ایسے ہی غیبت کا کرنا بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم شراب پینے کو، بدکاری کرنے کو گناہ کبیرہ اور قطعی گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم غیبت کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان سے ہونے والے گناہوں میں سے عظیم گناہ کو جو سب سے پہلے مقدم کیا وہ غیبت کا گناہ ہے، کہ ہم گناہ کبیرہ اس کو سمجھیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گناہ کے ذیل میں فرمایا کہ ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں آج یہ گناہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گناہ کے بارے میں اتنی سنگین وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اور قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام نے اس گناہ کے اوپر ایسی وعیدیں بیان فرمائی، کسی اور گناہ پر اتنی سخت وعیدیں بیان نہیں فرمائی۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیوں؟ یہ ایسا عمل ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو تم کھا رہے ہو، تو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاؤ؟ تو میرے عزیزوں، گناہ کبیرہ میں سے ایک عظیم گناہ ہے غیبت کرنا، یعنی غیبت کا کرنا مردار گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور پھر وہ آدمی مردار گوشت کھا کر حیوان بن جائے، درندہ بن جائے، اور وہ گوشت بھی اس کے بھائی کا، کتنا عظیم گناہ ہے کہ کوئی آپ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور وہ بھائی بھی مردار۔ تو مردار بھائی کا گوشت کھانے کون پسند کرتا ہے؟ لیکن ہماری مجلسوں میں غیبت کر لیتے ہیں آسانی سے، اور ہم اس پر ذرہ برابر بھی ہمارے دلوں پر، ہمارے آنکھوں پر ہمیں یعنی شکن تک نہیں آتا۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ غیبت کا معنی ہے کہ ہم اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے کوئی برائی بیان کریں، اور ایسی برائی کہ اگر ہم وہ برائی اس کے سامنے بیان نہ کر سکیں، ایسی برائی کا بیان کرنا غیبت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ غیبت کرنا کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یعنی اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے ایسا ذکر کرنا کہ اس کے سامنے آپ اس کا ذکر نہ کر سکو۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ چاہے وہ غیبت اس کے اندر موجود ہو، ظاہر ہو، تو اس کا کرنا ہی کیا نام غیبت ہے۔ ان صحابی نے دوبارہ فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کان فی اخی ما اقول، اگر میرے بھائی کے اندر وہ چیز موجود ہو جس کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا غیبت تو اصل وہی ہے جو اپنے بھائی کے اندر وہ برائی بیان کی جا رہی ہے جو اس کے اندر موجود ہے، وہی تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر تو وہ بہتان ہو گیا، پھر تو وہ اور ڈبل گناہ ہو گیا کہ تم نے اپنے بھائی کی وہ برائی بیان کی ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، یہ اور ڈبل گناہ کر دیا آپ نے، گناہ کے اوپر گناہ کبیرہ کر دیا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اب ذرا ہم غور کریں کہ ہماری محفلیں، ہماری مجلسوں کی طرف نظر ڈالیں کہ ہماری کتنی مجلسیں، کتنی محفلیں اس چیز سے خالی ہیں کہ ہم ذرہ برابر بھی اس پر شکوہ نہیں کرتے، اور لوگ اس پر سونے پر سہاگا یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو جو یہ بیان کر رہا ہوں، یہ بات اپنے اس کی فلاں آدمی کی، یہ اس کے منہ پہ کہہ دوں گا، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ یعنی اس غیبت کے اوپر ایک لبادہ یہ اڑا دیا کہ اب ہم غیبت تو کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو غیبت بھی نہیں سمجھ رہے، اور اس کے منہ پر کہنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم ذرا سوچیں اس بات پر، یاد رکھو چاہے تم وہ بات اس کے منہ پر کہہ سکتے ہو یا نہ کہہ سکو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس عظیم اور کبیرہ گناہ سے بچ جاؤ گے۔ ایسا کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جیسے شراب کا پینا، زنا کرنا، بدکاری کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے میرے عزیزوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سے بچیں، پرہیز کریں، اور اگر نہیں بچ سکتے تو اپنی محفلوں کو اس سے پاک رکھیں۔ کہیں غیبت شروع ہو جائے تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس کا موضوع بدل دیں، ہم اس ٹاپک کو چینج کر دیں،
نہیں کر سکتے ٹاپک چینج تو آپ اس محفل سے اٹھ جائیں، بچ جائیں، لیکن اس عظیم گناہ سے اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، اللہ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔